من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة من ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله أن أقول عليه قولا ما قاله صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے اخلاق کے مالک ہے، عظیم صفات کے مالک ہے. آپ کے اخلاق بہت عظیم ہے، بہت بڑے اخلاق ہے. اور خلق اخلاق یہ ایسی صفت ہے کہ انسان اس صفت کے ذریعے سے اس مقام کو حاصل کر سکتا ہے جو مقام عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا. عبادت سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک وہ خلق حسن اچھے اخلاق کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. پھر یہ سوال ہے کہ اچھے اخلاق سے کیا مراد ہے؟ شریعت نے درجات مقرر کر کے ہمیں بہت بتایا ہے کہ اخلاقیات کی درجات ہے. سب سے اعلیٰ درجہ بھی ہے وہ تو وہ درجہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اگرچہ خود بھوک ہے. اور ایسا ہوا ہے، یہ صرف فرضی باتیں نہیں ہیں، حقیقی واقعات ہے، حقائق ہے. اس واقعے کو رات کے اندھیرے میں صرف اندھیرے بنانے والے رب نے دیکھا. اس عمل کرنے والے نے نہیں بتایا کہ میں نے رات یہ عمل کیا تھا. کہ میں واقعے کی طرف میں صرف اشارہ کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ مہمان آیا، اس کو کھلانے، کھانا کم تھا، اس کو کھلانے کی خاطر چراغ کو بجھا دیا. اس واقعے کو انہوں نے کہیں بیان نہیں کیا تھا، کسی جگہ بتایا نہیں تھا. یہ تو خالق ارض و سما نے، آسمان و زمین کے مالک نے اس عمل کو دیکھا، اس نے قرآن کا حصہ بنایا ان کا عمل. ایسے اخلاق بھی ہے، اتنے بھی بلند اخلاق کے مالک ہیں. اور حضرت ابو جہم رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو کئی مرتبہ سنا ہے کہ پیاس کی حالت میں ہے اور موت کے قریب کا موقع ہے، پھر بھی دوسروں کو پلاتے ہیں. ایسے حقائق، ایسے واقعات، ایسے اخلاق کے مالک یہ دنیا میں ہوئے ہیں، گزرے ہیں. ان کے واقعات ہے، حقائق ہے، اخلاقیات کے اس معیار پر کا ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے، دوسرا درجہ کہ مثال کے طور پر ایک حدیث کو میں مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں گوشت پکے، شوربہ ہو، تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو
تاکہ پڑوسی کو بھی کچھ شوربہ مل جائے، یعنی گوشت خود کھاؤ، شوربہ کم از کم اس کو دے دو، یعنی اپنی نعمتوں میں سے کچھ خود بھی استعمال کرو، کسی اور کو بھی دے دو۔ یہ مقام وہ مقام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ خود بھی کر لو، دوسرے کو بھی دے دو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے آخری درجہ ہے اخلاقیات کا، اسلامی اخلاقیات کا، جس سے نیچے اسلامی اخلاقیات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کم سے کم علی الاقل میں کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنوں، میری ذات سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اذیت نہ پہنچے، وہ کسی، چاہے میرا قریبی رشتہ دار ہو، چاہے وہ میرا پڑوسی ہو، چاہے وہ میرے گھر کے افراد میں سے کوئی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، میں مضی نہ ہوں۔ اگر میں اس کو راحت نہیں پہنچا سکتا، میں اس کو اس درجے پر نہیں ہوں، تو کم سے کم اس درجے پر آ جاؤں کہ میں کسی کو اذیت نہ دوں۔ اور اس درجے کی شریعت نے بہت تفصیل سے باتیں کی، بہت تفصیل، بہت باریکی، تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ شریعت نے ان امور کو سمجھایا ہے۔ اور یہ جو درجہ ہے یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ صرف انسان تک محدود نہیں ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ شریعت نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں اور اس پر وعید بھی سنائے ہیں، فضائل بھی سنائے۔ چنانچہ حدیث میں دونوں واقعات موجود ہیں، آپ نے سنے ہیں کئی مرتبہ، کہ ایک خاتون، دیندار خاتون نے، ایک اعمال والی خاتون، اعمال صالحہ والی خاتون نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا کہ نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ کہیں جا کر خود کھا لیتی، نہ اس کو کھلاتی تھی۔ اس حالت میں وہ مر گئی، اللہ نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے برعکس ایک فاحشہ خاتون، اس نے کتے کو پانی پلایا، تفصیلی واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ اور روایت میں بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، ایک انصاری صحابی کا اونٹ بھی دک گیا تھا۔ آپ ایک باغ میں گئے، جب اس نے آپ کو دیکھا تو سر نیچے کیا اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں سے جیسے آنسو ہوتے ہیں جیسے، اور سر آپ کے کان مبارک کے قریب کر کے کچھ بڑبڑایا۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ کہا فلاں انصاری۔ آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ اس اونٹ نے آپ کی شکایت کی ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، یا تو آپ اس کو اتنا چارہ دے دو کہ اس کا پیٹ بھر جائے، نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دو اس کو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حدیث مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے آداب میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تمہارا گزر ایسی زمین سے ہو جہاں چارہ ہو، سرسبز و شاداب زمین ہو، تو پھر ان جانوروں کو اس کا حق دے دیا کرو، پھر تھوڑا سا ٹہر ٹہر کر چلو تاکہ یہ جانور جو ہے وہ چرتے ہوئے یہاں سے جائے، ساتھ چر بھی رہا ہو
رفتار اپنی آہستہ کر دو، اس لیے کہ جانور جب چرنے لگتا ہے تو پھر وہ ٹھہر جاتا ہے یا آہستہ آہستہ چلتا ہے، تاکہ زمین کے اس سبزے سے وہ جانور استفادہ کرے۔ اور پھر جب تم خشک زمین پہ آؤ تو پھر وہاں آہستہ نہیں چلو، وہاں اپنے رفتار سے چلو، تاکہ جانور جو ہے اس کو چارہ پھر اپنی منزل پہ جا کر مل جائے۔ اس لیے کہ خشک زمین ہے، یہاں چارہ نہیں ہے، اور آپ آہستہ آہستہ چلو گے تو منزل تک پہنچتے دیر ہو جائے گی، اس جانور کو بھوک لگ جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ سفر میں جا رہے ہو تو بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، سواری کو روک کر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے پشت پر بیٹھ کر باتیں نہیں کرو آپس میں، کہ سواری کو روک دیا، اب سواری کڑی ہے اور سوار اس کے پشت پر بیٹھا ہے، باتیں کر رہا ہے، فرمایا لا تجعلوا ظہورها منابرا، ان کے پشت کو ممبر مت بناؤ، جیسے ممبر پر آدمی بیٹھا، جس میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں، ان کے پشت کو ممبر مت بناؤ، جانور کے پشت کو، اس لیے کہ وہ زندہ جانور ہے، آپ کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا ہے، آپ اس کو ممبر بنا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں کرو۔ ایک مجبوری کا موقع الگ ہے، جیسے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اور چیز ہے، یہی مسئلہ اور ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، اب دو آدمی جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے جا رہا ہے، سواری کڑی کر دی اور کڑے کڑے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں اور سواری کڑی ہے، آپ نے کہا نہیں، اسے میں ایسا نہیں کروں۔ اور مینا کا واقعہ آپ کے سامنے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ حج کے سفر میں، یہ جو عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، مینا سے پھر مکہ، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹی کے پیچھے بیٹھنے والے تبدیل ہوتے رہے۔ عرفات سے مزدلفہ تک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے ردیف تھے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سواری پر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، نماز کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی نماز کا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ امامکم، نماز تمہارے آگے ہے، آگے جا کر پڑھیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں، مزدلفہ میں پہنچے، تو اب جو مغرب اور عشاء کی نماز تھی وہ مزدلفہ میں ایک ساتھ پڑھنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں سے سامان اتارنے کا کہا کہ ان سے سامان اتار دو، اونٹوں کو بٹھایا اور کہا بٹھا کر اسے سامان اتار دو، اس کے بعد نماز پڑھائی، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، یہ اس حالت میں کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے اوپر پشت پر سامان لدا ہوا اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ اور پھر مزدلفہ سے مینا تک آپ کے ساتھ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت فضل آپ کے ردیف تھے۔ مینا سے پھر جب مکہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ردیف تھے، یعنی آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جانوروں تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں، کہ کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اسلامی اخلاقیات کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور اگر مسلمان، آج کا مسلمان صرف اس بات پر آ جائے، صرف اس پر کہ میں نے کسی کو اذیت نہیں دینا ہے، کم از کم اس پر آ جائے تو یہ معاشرہ جنت بن جائے گا، یہ جنت بن جائے گا۔ اس لیے کہ جنت کیا ہے؟ جنت کی تعریف یہ کی ہے کہ بہشت آنجا کے آزارے نباشت، کسے را بکسے کارے نباشت، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے،
اور کوئی آدمی کسی کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنتا، وہ مضی نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں اس کو اذیت پہنچاؤں، اس کو ضرر پہنچاؤں، اس کا دل اسے صاف ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے تو اس جذبے کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں کسی کو راحت پہنچاؤں گا، کم از کم راحت نہیں پہنچاؤں گا تو اذیت نہیں پہنچاؤں گا، اور جب پلٹ کر واپس آتا ہے گھر تو اسی جذبے سے آتا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوٹ نہ ہو، کسی کے لیے کوٹ نہ ہو، آپ کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو کہ اس کو میں نے ضرر پہنچانا ہے، اس کو میں نے یہ کرنا ہے، اس کو میں نے یہ کرنا ہے، ایسا اگر کر سکتے ہو تو ففعل کرو، یہ میرے سنت میں سے کہ سینہ جو ہے آئینے ماں، سینہ چو آئینہ داشتن کفر است در مذہب ماں کینہ داشتن، کہ میرا آئین یہ ہے، میرا دستور یہ ہے کہ میں دل کو، اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف رکھتا ہوں، اور جب اس پر گرد پڑ جاتا ہے تو اس کو صاف کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا سبق تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاجز احدکم ان یکون مثل ابی زمزم او زمزم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ابو زمزم سے بھی کم عاجز آ گئے ہو، ابو زمزم کی طرح نہیں ہو سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابو زمزم کون ہے؟ ابو زمزم کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک شخص تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتا تو کہتا کہ میں نے اپنی عزت کو دوسروں کے لیے مباح کر دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی میری غیبت کر لے، کوئی مجھے اذیت پہنچا دے، کوئی مجھے میرے حق تلفی کر لے، میں نے اس کے لیے اس کا حق معاف کیا، اپنا حق معاف کیا ہے، پہلے سے میں نے اس کے لیے اپنے عرض کو مباح قرار دیا، یعنی اس سے انتقام لینے کا جذبہ میرے دل میں نہیں ہوتا کہ میں اس سے انتقام لوں، اس سے بدلہ لے لوں، اس کو ایسا کروں، ایسا جذبہ میرے دل میں نہیں ہے، میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں۔ آئینے ما سینہ چو آئینہ داشتن، میرے یہ دستور ہے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں، کفر است در مذہب ما کینہ داشتن، کسی کو کینہ رکھنا کہ میں اس کو ضرر پہنچاؤں گا، اس کو اذیت پہنچاؤں گا، یہ میرے مذہب میں نہیں ہے، اور یہ آخری درجہ ہے اخلاقیات کا، اس سے نیچے پھر اسلامی اخلاقیات نہیں ہے، پھر بہیمیت شروع ہو جاتی ہے، تکلیف پہنچانا، اذیت، وہ پھر جانور کا ہے، کبھی کچھ جانور اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنا پیٹ بھرنا، اپنا مفاد دیکھتے ہیں بس، اگر دوسرے جانور کی جان چلی جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے بس، وہ اس کا کام ہے، دیکھتا ہے، وہ جانور کا یہ ہے کہ اس نے اپنا پیٹ بھرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، تو پھر وہ انسانیت کا ایک طبقہ یہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے مفاد دیکھتا ہوں بس، کسی کا نقصان ہوتا ہو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، اس میں کچھ بھی ہو، بس میرا مفاد ہو، یہ پھر اس، اور پھر جانوروں میں، مزی جانوروں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو سب سے اسفل السافلین ہے، جو سب سے نچلا طبقہ ہے، کہ ان کو صرف اذیت دینے میں مزہ آتا ہے، صرف اذیت دینا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، بس اس کی طبیعت یہ بن گئی ہے کہ وہ اذیت دے کر اس کو مزہ آتا ہے، اذیت دے کر، میرا فائدہ نہیں ہے اس میں، کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اذیت دیتا ہوں تو اس اذیت دینے میں اس کو مزہ آتا ہے، ایسے جانور بھی ہیں۔ اور پھر وہ آج مجلس میں بھی ایک صبح میں ایک بات آئی تھی، مولانا عبدالقدوس صاحب نے بات فرمائی تھی علامہ رومی کے حوالے سے، میں اس کو مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ انسان نما ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان نما، موذی جانور ہوتے ہیں، موذی ہے
اور ایذا بھی ایسی ایذا دیتے ہیں کہ اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایذا دینے میں اس کو لذت آتی ہے، اور وہ موذی جانور ہے ڈستے ہیں، جیسے بچو ہوتا ہے، بچو کا خوراک ہی ڈنگ مارنا ہے، بچو کا خوراک نہیں ہے، جو ڈنگ مارتا ہے بچو، یہ اس کا خوراک نہیں ہے، اس کی غذا نہیں ہے، اس کی عادت بن گئی ہے ایذا کہ وہ ایذا پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اس کو کندھا دے کر اس کی زندگی بچا رہا ہو، چھوٹے بچوں کے واقعات کہانیوں میں وہ کہانی سنتے ہیں، لیکن میں اس سے ایک بات ہے کہ اگر کوئی اس کو کندھا دے کر وہ پانی میں ڈوب رہا ہو اور اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوئی اس کو کندھا دے کر کو نکالے بھی، تو اس کندھے والے کو، سب سے قریب والے کو پہلے ڈستا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کو پہلے ڈستا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، وہ موذی جانور ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ پھر بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، تو وہ انسان تو ہے، انسان نما ہے، انسان نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا تو کم سے کم انسانیت کا درجہ یہ تھا کہ اذیت نہیں پہنچاؤ، اور یہ اس سطح پر آ گیا ہے کہ وہ اس کو اذیت پہنچانے میں لذت آتی ہے۔ حجاج سے کسی نے کہا کہ بدبخت، تم یہ ناحق خون کیوں بہاتا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ ناحق ہے، تو ناحق خون کیوں بہاتا ہے؟ اس نے یہ جواب دیا، اس نے کہا میری آنکھوں کو اس سے، میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں کو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس ناحق خون کو میں دیکھتا ہوں اس لیے بس ناحق خون کرتا ہوں، تو وہ موذی ایذا میں اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، یہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، روایت میں نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اگر اس پر آ جائے کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو، تو ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا دفتر، ہمارا شعبہ، جہاں پر میں ہوں، جدھر بھی ہے، وہ جنت بن سکتا ہے، وہ جنت سے کم نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ رہنے والے، قریب رہنے والے، جاننے والے، مزاج جاننے والے، وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس جانکاری کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے ہم بچ جاتے ہیں، یعنی گھر میں رہنے والے افراد وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ بات میں کہہ دوں تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جس طرح سے کروں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس جانکاری کا فائدہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے آدمی بچ جاتا، لیکن ہماری عادتوں کی وجہ سے ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت دیتے ہیں۔ آج ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ آپ نے صحابی کو پکارا، آدمی کو، صحابہ نے فوراً بتا دیا اللہ کے رسول یہ اس نام سے پکارنے کو ناپسند کرتا ہے، کوئی آدمی اس نام سے، اس لیے حدیث میں یہ آیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہیں پکارو، برے نام سے، اس کے کئی نام ہیں، اور کچھ لوگ نام بگاڑ لیتے ہیں، یا کسی عیب والا نام، یا کوئی اس طرح نام، کوئی بھی نام اس کو وہ اچھا نہیں لگتا، اور پکارنے والا اس نام سے اس کو پکارتا ہے، اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے منع فرمایا کہ نہیں، برے القاب سے کسی کو نہیں پکارو، ایسے نام سے اس کو نہیں پکارو جس سے پکارنا اس کو پسند نہیں ہے۔ حضرت صفیہ کی آج ہم نے روایت پڑھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آج کل ہمارے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب جو ہے اس کو اخیر میں رکھا ہے، وہ ہر ایک مصنف کا اپنا مزاج ہوتا ہے،
کہ آخر میں ایسی چیزیں سکھا کر جاؤں کہ وہ زندگی بھر کے لیے ان کا پوٹلی میں رکھ لے، عمر بھر کے لیے۔ وہ ہر ایک کا ہوتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ سب سے قیمتی تحفہ آخر میں پیش کرتا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ وہ اس کے قد کی طرف اشارہ کیا، یعنی وہ جو چھوٹی قد والی ہے وہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کتنے ہوتے، اس کا کھانا بہت لذیذ کھانا پکاتی تھی، وہ شاندار کھانا پکاتی تھی، تو جیسے سکونوں میں ہوتا ہے، ایک طبیعی چیز ہے۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ یعنی وہ چھوٹی قد والی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے، ایسی بات کہی ہے، اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سارا سمندر کڑوا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اگر کوئی شاعر کہتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شاعر نے یہ بات کہی ہے، یہ مبالغے والی بات ہے، یہ ایک مبالغہ ہے جو شاعر نے کیا ہے، اور شاعر تو مبالغہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ تھوڑا سا سوچیں اور سمندر کو سوچیں کہ یہ بات کہی ہے اور اس میں اتنی کڑواہٹ ہے، اتنی کڑواہٹ ہے، اس کو اگر ہم سمندر میں ڈال دیں تو یہ سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ وہ سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اس کے بول کی ایسی تاثیر ہے، اس میں ایسی قدرت ہے، اگر وہ وہی بول جو بول اتنا کڑوا ہے، وہ اسی بول کو میٹھا بھی کر سکتا ہے۔ ہم اگر اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے کڑوے بول بولیں گے، ایسے بول بولیں گے، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر صحیح نہیں آتا۔ جب چھوٹا بھی اس طرح بول بولے گا، بڑا بھی بولے گا، اور میاں بھی بولے گا، بیوی بھی بولے گی، ساس بھی بولے گی، سسر بھی بولے گا، تو وہ گھر جہنم نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے منہ سے اتنی کڑواہٹ نکال رہے ہوں، جس گھر میں اتنی کڑواہٹ ہوگی، وہ دنیا کی ساری نعمتیں وہاں کیا کر سکتی ہے؟ جب ایک بول سے پورا سمندر کڑوا ہو سکتا ہو، اور وہاں صبح شام ایسے رہا بول ہو، تو وہاں دنیا کی نعمتیں کیا راحت پہنچائیں گی؟ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود، بہت ساری نعمتیں ہونے کے باوجود زندگی ہماری تلخ ہے، زندگی کڑوی ہے، لذتیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ بول بولتے ہیں، ہماری زبان میں کڑواہٹ ہے، ہمارے الفاظ میں کڑواہٹ ہے، ہم موذی بنے ہوئے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اذیت کے طریقے ہم نے سیکھے ہیں، بجائے اس کے کہ میں ایسے بات کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں، جہاد سے کچھ صحابہ پیچھے ہٹ گئے تھے، اور سخت ندامت ہوئی بعد میں، اپنے لیے سزا تجویز کی، کیا کریں ہم، اتنا بڑا جرم ہم نے کیا، احساس ہو گیا، سوچتے رہے، آخر کہا کہ جا کے اللہ کے رسول کے پاس کیوں نہیں جائیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے رسول پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جو سزا ہے، جو حکم ہے وہ۔ اب آپ ان گفتگو کو آپ دیکھیں، ان الفاظ مبارک کو آپ دیکھیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کڑوی سے کڑوی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میٹھی کر کے اور اس کی زندگی کیسے بناتے ہیں۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اعتراف جرم کر چکے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، نحن فرارون، کہا صبح سویرے چلے جاتے ہیں اندھیرے منہ میں، تاکہ اللہ کے رسول نے کوئی بات کہی، ہمارے کوئی خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر ہم فوراً نکل جائیں کہیں۔ کیا کیا ذہن میں کیا کیا سوچ لے کر آئے تھے کہ اللہ کے رسول ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو
آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا نحن فرارون، ہم بگوڑے ہیں، ہم بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، بل انتم اکارون، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، وانا فئتم، اور میں تو تمہاری سہارا ہوں، آخری سہارا جماعت میں ہوں۔ اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی جماعت کی طرف بھاگ جاتا ہے تو وہ بھاگنے والا نہیں ہوتا، بل انتم اکارون، تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو۔ کہا پلٹ کر، تو ایک اور اس طرح کئی مواقع ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں، ایسے بول، ایسے نام جس میں کڑواہٹ، اور اس کو اللہ کے رسول نے تبدیل فرمایا۔ یعنی آج ہم حدیث پڑھ رہے تھے، ایک آدمی آیا، کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام اسرم ہے۔ اسرم کا معنی کاٹ کے رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کا نام زرع ہے، اگانے والا۔ کا نام اسرم نہیں ہے، آپ کا نام زرع ہے، اگانے والا۔ اس لیے کہ وہ بول ایسا تھا۔ اور اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اخلاقیات کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ کسی کو ضرر نہ دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی شروع میں، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں جنت میں گھر دلانے والے، ضامن ہوں میں جنت میں گھر دلاؤں گا، فی بربض الجنہ، جنت کے کنارے پہ گھر دلانے والا ہوں، اس شخص کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو میں جنت کے کنارے میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اچھا، جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں فیصلے کے موقع پر، تو ہم کچھ ساتھیوں کو ترغیب دے دیتے ہیں، تو الحمدللہ ایک موقع پر ایک فیصلہ تھا، تو 3 فریق تھے، اور ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو بظاہر دیکھنے میں دین سے دور لگتا تھا، تو ہم نے جمع کیا، ترغیب دی، کافی دیر تک بیٹھے ہوئے تھے، بات سنتے رہے، ان کا فیصلہ کرنا۔ تو اس ایک فریق سے یہ حدیث میں نے ان کو سنائی، تو وہ اپنی خاص انداز میں، جیسے دیہاتیوں کا انداز ہوتا ہے، تو یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صاحب بولتے، کہا کہ نبی صاحب نے ایسا ایسا کہا ہے؟ کہا بالکل نبی صاحب نے ایسا فرمایا کہ کہ وہ ضمانت لیتا ہے، وہ ضمانت کہتا ہے ہمارا جھگڑا پارا، جھگڑا ختم ہوا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں ضامن ہوں اس کو جنت کے کنارے میں کر دینے کا جو جھگڑے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، وزعیم ببیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ ترک الکذب وان کان مازحا، کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو، وہ یہ طے کر لے کہ میں نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، ان افر الفری اللسان الکذوب، آدمی کی سب سے بڑی ہلاکت، سب سے بڑی ہلاکت وہ جھوٹی زبان ہے۔ جب زبان جھوٹی ہو گئی تو اب اس کی ہلاکت کے لیے پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی زبان اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ
جھوٹے کی جو سب سے بڑی سزا ہے، سب سے بڑی سزا، سب سے بڑی سزا، وہ دنیا میں یہ ہے کہ اس کا سچ بے اعتبار ہو جاتا ہے. اس کا جو سچ ہے، سچ بے اعتبار ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی سزا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہوگا، لیکن وہ جیسے ہم واقعہ سنتے رہتے ہیں اور سناتے ہیں، فرضی ہے یا واقعی ہے یا، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ اس آدمی کا سچ بے اعتبار ہو جاتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے. اور خاص کر جب اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، اپنے قریبی سے باپ نے اگر بیٹے سے جھوٹ بول دیا تو سمجھو بیٹے کے دل میں اس نے جھوٹ کی بیج ڈال دی. خاوند نے بیوی سے جھوٹ بول دیا تو اس کا اعتبار خراب کر دیا. بیچنے والے نے خریدنے والے سے جھوٹ بول دیا، خریدنے والے نے بیچنے والے سے جھوٹ بول دیا تو اس کا اعتبار خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سچ کی تصدیق نہیں ہوتی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ میری زبان سے نہ قصدن جھوٹ نکلے اور نہ مزاح میں جھوٹ. ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو مذاق کر رہا تھا، ویسے بھائی غلط بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے، لیکن اس مزاح میں دو باتوں کا خیال رکھا ہے. ایک تو یہ کہ اس کو اذیت کا سبب نہیں بنائے، ایسی مزاح جو دوسرے کے لیے اذیت کا سبب نہ ہو، اور دوسری یہ خلاف واقع بات. اس کی حدیث میں بڑی تفصیل موجود ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی سواری مانگنے آیا. آپ نے کہا کہ میں آپ کو اونٹنی کا بچہ تمہیں استعمال کرتا ہوں اردو میں، یعنی جو اونٹنی کا پیدا کرتا، اونٹنی کی اولاد میں سے دوں گا. وہ بچہ سمجھ رہا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہر اونٹنی کا جو بچہ، ہر جو اونٹ ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ چھوٹا بچہ مجھے دے گا. ان کے اللہ کے رسول میں اس کو کیا کروں گا؟ آپ نے کہا نہیں نہیں، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. اب ہر اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے. اس طرح سے مزہ آپ نے فرمایا ہے. بوڑھی خاتون سے آپ نے فرمایا تھا کہ بوڑھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گی، تو بہت پریشان ہو گئی کہ میں جنت میں نہیں جاؤں، وہ یہ سمجھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بوڑھے ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی. جب جنت میں جائے گی تو اس وقت جوان ہوگی، بوڑھی نہیں ہوگی. اس طرح کے ہے چیزیں صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی. خود ایک صحابی سبزی بیچنے والے تھے، سبزی بیچتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پیچھے سے اس کو پکڑ لیا اور اس کے جیسے چھوٹے بچوں پر ہم آنکھوں پر ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں، پیچھے سے آپ نے ایسے پکڑا اور سر اس کا اپنے سینے مبارک سے ملایا اور فرمایا میں اشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ ظاہر ہے ہر انسان اللہ کا غلام ہے. تو اس نے کہا کہ اذن لتجدہ رخیصا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کالا کلوٹا غلام اس کو کون خریدتا ہے؟ یہ تو بہت سستا بکے گا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاں تو یہ سستا ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے. اس طرح مذہب آپ نے فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک درخت پر چڑھے تھے، تو بہت دبلے پتلے تھے، بہت دبلے پتلے تھے. تو آپ کی پنڈلی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی تھی، تو بہت پتلی تھی، جسم کے پتلے تھے بہت. تو صحابہ کرام نے اس کو دیکھ کر ہنسا، اس پر کی کتنی پتلی پنڈلی ہے اس کی، اور جسم کے کیسے پتلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ جو ہے اس کی جو یہ اللہ کے ہاں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. جو اس کی پنڈلی ہے، اس طرح کے مزاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور لیکن اس میں دو چیزوں کا لحاظ ہے.
کہ جھوٹ نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، اذیت نہیں اور جھوٹ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیتا ہے تو میں ضامن ہوں کہ اس کو جنت میں کر دے، جنت کے درمیان میں کر دلاؤں گا، فی وسط الجنت۔ اور تیسرے بات آپ نے یہ فرمائی کہ انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت، میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے جنت الفردوس میں، اعلی جنت میں گھر دلانے کا میں ضامن ہوں اس شخص کے لیے کہ من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھے کر لے۔ جنت الفردوس میں اس کو جگہ دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھے کر لے، کہ جو ان کا متعلقین ہے کم از کم اپنے متعلقین کو ضرر نہ پہنچائے۔ اور ایک جگہ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے اور حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جن کا اپنی عورت سے، اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق ہو معاملہ، اور میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی بیویوں کے لیے، اس لیے کہ خلق کا تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ آتا ہے، کمزور کے ساتھ جب اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت اس کے حقیقی خلق کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے اخلاق ہیں۔ اور کم سے کم اگر ہم اس بات پر آ جائیں کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ نے پڑھا ہے یہ جو مبارک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے نکلنے وقت، کہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل و اذل وان اضل و اضل وان ازلم و ازلم وان اجہل اور اجہل علی یا اجہل بھی۔ اس میں تعلیم بھی ہے کہ اللہ میں تو پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ کوئی مجھے پسلائے یا میں کسی کو پسلا دوں، بہکاؤں، یا مجھے کوئی گمراہ کر دے یا میں کسی کو گمراہ کر دوں، اور یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم کروں، اور یا میرے ساتھ کوئی جہالت کی بات کرے یا میں کسی کے ساتھ جہالت کی بات کروں۔ اس میں یہ تعلیم ہے کہ اگر تم کسی کے بہکاوے سے، کسی کے گمراہ کرنے سے، کسی کے ظلم سے، کسی کی جاہلانہ بات سے بچنا چاہتے ہو تو تم خود کوشش کرو کہ یہ کام نہیں کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ اور اگر ایسے موقع آ بھی جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ آپ کا رفع درجات کا سبب ہوگا، آپ کے رفع درجات کا سبب ہوگا۔ وہ ظلم سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ خود ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ ان کا معاملہ ایسا ہو کم از کم کہ ان کو اذیت نہ دیتا ہو کسی شکل میں بھی، تو میں ضامن ہوں اس کو جنت الفردوس میں کر دینے کا۔ اور یہ تو لازمی اخلاق ہے، کسی کا حق ہے اس کو دینا، وہ تو فرض ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات آخری یہ کہ کسی کے حق سے اس کو زیادہ دینا یہ احسان کہلاتا ہے، یہ احسان کہلاتا ہے، یہ فضل ہے اور احسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تنسوا الفضل بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا، فضل یہ مت بھولو، اس کے حق سے اس کو زیادہ دو، یہ عمل آپ نہیں بھولو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی تم پر فضل ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی تم پر فضل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پورے امت مسلمہ پر رحم فرما،
اے اللہ دنیا میں جہاں کئی مسلمان ہیں انہیں مال جان عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر اہل فلسطین کو، فلسطین والوں کو اے اللہ ان کی جانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ ان کے جو شہداء ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، شہادت ان کی قبول فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہے اے اللہ انہیں صحت کامل عطا فرما۔ اے اللہ وہاں کے مجاہدین ہے اے اللہ ان کی مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ان مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ اے اللہ دشمن ان کے خلاف جو مکر جو تدبیر کر رہا ہے اے اللہ جو راستے اختیار کر رہے ہیں اے اللہ ان کی تمام تدبیروں کو ناکام بنا۔ اے اللہ آپ کی تدبیر تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اے غالب التدبیر رب اے غالب التدبیر رب تو دشمن کے تمام تدبیروں کو ناکام بنا۔ اے اللہ خود ان تدبیروں کو خود ان پر الٹا کر دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان کی تمام قوتوں کو اے اللہ تمام قوتوں کو مشلول و مفلوج فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ان کے ناپاک وجود سے اے اللہ اپنے مقدس سرزمین کو پاک فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وہاں کے مسلمان اے اللہ جس ضرورت کے محتاج ہے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آپ غیبی خزانوں سے اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حاضرین میں سے جس کی جو حاجت ہے اے اللہ وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ حاضرین کی جملہ حاجات کو پورا فرما برحمتک یا